ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32، ایک آیت 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کل رہ گئی تھی، اسی پہ اکتفا کریں گے۔ ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، خواہش نہ کرو، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ یعنی اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ اس کو یہ چیز زیادہ ملی ہے، مجھے کم ملی ہے، مجھے یہ کم کیوں ملی ہے، اسے زیادہ کیوں ملی ہے، اس آرزو میں نہ پڑو۔ اور اس کی آرزو نہ کرو کہ جس سے اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے ہے، نصیب مما اکتسبوا، ان کی کمائی کا حصہ ہے، مردوں کے لیے ان کی کمائی میں سے ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ یعنی جو مرد کوئی نیکی کرے گا تو اس کا صلہ پا لے گا، اگر گناہ کرے گا تو اس کا سزا پا لے گا، اللہ نہ کرے۔ اور اگر کوئی عورت نیکی کرے گی تو اس کا ثواب پا لے گی، اگر گناہ کرے گی تو وہ اس کے ذمہ۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے پڑھ رکھا ہے، یہ وہ صحابیہ یا وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، آپ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ جن کی شادی پہلے ہوئی تھی، اور صحابی نے جا کے بتایا کہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز اس کی اٹھا لی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو اللہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ صبر کرنا ہے، ساتھ اب ویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، اللہ جی یہ چیز میری، بس صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جی مجھے اس سے اچھا عطا فرمائے۔ تو وہی خامد ان کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے صحابی، اب پریشان ہیں کہ مجھے خامد فوت ہو گیا تو اب اللہ مجھے اچھا کیا دے گا، مگر ان کا ایمان تھا، توکل تھا، تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ جی میں صبر کر رہی ہوں، میں رو نہیں رہی ہوں، میں واویلا نہیں کر رہی ہوں، تیری طرف سے یہ بندہ تھا، تو نے مجھے اس کے نکاح میں دیا، میرا خامن تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا، تو نے لے لیا، اس کے ذریعے تیرے نبی کے ذریعے میں نے سن رکھا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دعا کرے گا، صبر کرے گا، میں اچھی چیز عنایت کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ اس سے بڑا کوئی رتبہ اور کوئی اللہ نے کہا نا میں اچھا دوں گا، تو وہ شور چلا گیا تو اللہ نے شور وہ دیا جو زمانے کا سردار ہے، کیونکہ زمانے کا نہیں، زمانوں کا، ہر چیز کا سردار ہے، تو وہ ان کے خامند بنے ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کی بارگاہ میں تو عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ جہاد میں بھی نہیں جا سکتی، تو پھر تو ہم نیکی میں پیچھے رہ گئیں اور وراثت میں بھی ہمیں آدھا حق ملتا ہے۔ تو اس کے اوپر روایات میں یہ لکھا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ ایک عام عورت، کسی بھی صحابی عورت کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں تو انہوں نے جا کے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں گواہی بھی ہماری آدھی ہوتی ہے، جائیداد میں بھی ہمارا حصہ کم ہے، جہاد میں بھی ہم نہیں جا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نیکیوں میں پھر پیچھے ہوئی، تو پھر ہمارے لیے کوئی ایک یہ تھا عورتوں کی طرف سے۔ اور ایک جگہ تفسیر میں نے یہ پڑھا، مفسرین کرام میں ایک مفسر نے لکھا، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کہ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ مردوں نے یہ کہا کہ جب ہمارا حصہ جائیداد میں 2 گنا ہے، ڈبل ہے، عورت سے ڈبل ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہم جہاد میں بھی جاتے ہیں، تو اس ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ جب ہم جہاد میں جاتے ہیں جس طرح جائیداد میں وراثت میں ہمارا ڈبل حصہ ہے، تو پھر جہاد کا بھی ہمیں ثواب ڈبل ملنا چاہیے، دوہرا ملنا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں کو ملا کے نا اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ باقی واللہ اعلم، یہ کچھ اس کا شان نزول پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم کوئی پیچھے رہ گئی ہیں نیکی میں، اور نہ مرد یہ سمجھے کہ ہم کوئی بہت آگے 2 اجر لے لیں گے، نہ عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم نیکی میں آدھی رہ جائیں گی، جہاد میں نہیں جاتی ہیں، گواہی ہماری آدھی ہے، جائیداد میں حصہ، وراثت میں آدھا حصہ ہے، انہیں کہیں تم پیچھے نہیں رہ رہی ہو۔
اللہ کو علم ہر چیز کا. اور نہ مرد یہ سمجھیں کہ ہم اگر ہمارا ڈبل حصہ ہے یا ہم اس میں ہیں تو پھر ہم آگے بہت چلے جائیں گے، ہمیں ڈبل حصہ ملے گا. نہیں، اللہ نے فرمایا جو مرد نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی پا لے گا، جو عورت نیکی کرے گی وہ اپنی نیکی پا لے گی. یہ میری حکمت ہے کہ میں نے کیوں آدھا حصہ دیا مرد کو، عورت کو، اور مرد کو ڈبل دیا. یہ میری حکمت